السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود احمد برتائی، یہ خوبصورت ڈھابہ کیسا ہے؟ یہ ڈھابہ نہیں ہے، کتاب ہے۔ کتاب؟ ہاں، بہت پرانی کتاب ہے۔ اچھا، کیا پہلے کتاب ایسے ہوتے تھے؟ ہاں، پہلے کتابیں کاغذ پر ہی چھپتے تھے۔ کتنے پہلی بہت پرانی بات ہے، اپنے دادا ابو کی بھی دادا ابو کے زمانے کی ہے۔ یہ تو 2095 ہے نا؟ اس کتاب پر 1985 لکھا ہوا ہے۔ 100 سال سے بھی 10 سال زیادہ ہو گئے، مگر یہ کتاب تمہیں ملی کہاں سے؟ بھائی ماریا، تم تو بہت سوال کرتی ہو۔ خیر سنو، وہ جو 6 منزل نیچے تہخانہ ہے نا، اس میں ایک سٹور ہے۔ دادا ابو نے وہاں ایک الماری اپنی قبضے میں رکھی ہوئی ہے، اس میں ایک کتاب حفاظت سے رکھی تھی، جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے دادا کی کتاب ہے۔ اچھا، حیرت ہے، یہ تو کاغذ پر چھپی ہوئی ہے، کاغذ بھی پلاسٹک کا نہیں ہے، عجیب سیاہ ہے، وحدہ بہدہ۔ ہاں، دادا ابو کے دادا ایسے ہی کتابیں پڑھا کرتے تھے، مگر اس کی حروف تو بالکل خاموش ہے، نہ ہلتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ جاجی نے ماریا کے کہنے کے بعد اس پر غور کیا اور کتاب کی ورق اڑانے لگا۔ ایک صفحہ جو دیکھ چکا تھا، جب اس نے دوبارہ وہی صفحہ دیکھا تو اس کے حروف بالکل ویسے کی ویسے اپنی جگہ تھے، جیسے کوئی چپا لیٹا ہوا ہو۔ نہ وہ آگے پیچھے حرکت کر رہے تھے اور نہ بول رہے تھے۔ ٹی وی بک تو ایسے نہیں ہوتے، اس کے حروف تو چلتے بھی ہے اور بولتے بھی ہے۔ ماریا سے ضبط نہ ہوا، اس نے جاجی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بھائی سنو تو، کیا اتنی موٹی کتاب پڑھ کر پھینک دی جاتی تھی؟ ایک بار پڑھی اور بیکار؟ ہمارے کمپیوٹر ٹی وی میں تو 20-15 لاکھ کتابیں ہوں گی، اور کیا بالکل اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایک تختے پر کئی کتابیں آ جاتی ہے۔ ہاں، اور کیا کون مصیبت اٹھائے اور اتنے موٹی کتابوں کے ڈھیر جمع کرتے رہے۔ جاجی ماریا سے باتیں کرتے ہوئے کتاب کے ورق پڑھتا رہا۔ کسی صفحے پر ایک تصویر تھی، جس میں ایک بڑی سی کمرے میں ماسٹر صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ ماریا کی نظر تصویر پر پڑی تو اس نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جاجی نے بتایا، ماسٹر صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا جیسے ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ جائے گی۔ وہ بولی، اسکول ماسٹر صاحب؟ کیا اسکول گھر سے الگ ہوتا تھا؟ اور ماسٹر صاحب مشینی ٹیچر کی طرح نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ ہماری طرح انسان ہوتے تھے؟ عجیب بات ہے، جاجی نے کہا۔ ہاں، اس کتاب میں یہی لکھا ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں ڈاکٹر انسان ہوتے تھے، اس طرح ٹیچر بھی انسان ہوتے تھے۔ آج کل کی طرح مشین ٹیچر نہیں ہوتے تھے۔ ماریا بات کاٹ کر بولی، یہ تو بہت اچھا تھا، مشین ٹیچر سے تو میں عاجز ہوں، ایک ہی بات طوطے کی طرح رٹے جاتے ہیں۔ مجھے احتیاط سے نفرت ہے، مگر وہ مجھے اس کا ہوم ورک دیتا ہے۔ امی ناراض ہوئی تو میں نے بتایا کہ میرے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، مشین ٹیچر اتنی جلدی بولتا ہے کہ بس اب میرا دماغ خراب ہو گیا۔ آخر میں نے ٹاؤن سینٹر سے ایک ماہر کو بلوایا، اس نے مشین ٹیچر کو کھولا، پھر دوبارہ جوڑ دیا، بولا کہ کوئی خاص بات نہیں، مشین کی رفتار ذرا زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ خیر، اب یہ میرے سمجھ میں آنے لگا ہے۔ ارے ماریا سنو، ایک دن دادا ابو کہہ رہے تھے کہ میرے دادا نے مجھے بتایا کہ ہمارے زمانے میں کتابیں کاغذ پر چھپتی تھی اور ہمیں موٹے کتابیں اٹھا کر اسکول جانا پڑتا تھا۔ اسکول بس ہمیں لے جاتی تھی۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح اسکول کی کمرہ سونے کے کمرے کی طرح گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ پھر ہمارے زمانے میں ہی فوٹو اسٹیٹ مشینیں ایجاد ہوئی اور ہمیں بہت سارے نوٹس ہاتھ سے لکھنے کے بجائے فوٹو کاپی کرنے کی سہولت ہوئی، تو ہمیں حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی، پھر بھی پڑھنا بہت پڑتا تھا۔ اس زمانے میں علم نے اتنے ترقی نہیں کی تھی، کتابیں بہت چھپنے لگی تھی، لیکن آج کل تو معلومات اتنی پھیل گئی ہے کہ پہلے کی طرح کتابیں ہو تو ان کو پڑھنا تو کیا، ان کی ورق کرنا بھی ناممکن ہو جائے۔ یہ تو ہمارے
ہمارے مشینی ٹیچر ہے جو پردے پر جلدی جلدی ہمارے سامنے معلومات گزارتے ہیں اور ہم صرف اپنے کام کی معلومات پڑھے یا سن لیتے ہیں۔ اس طرح مہینوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ ماریا نے کہا کہ ہم اس روز دادا ابو کے ساتھ یونیورسٹی کی لائبریری گئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے دادا کے زمانے میں اس لائبریری میں صرف 1.5 لاکھ کتابیں رکھی جا سکتی تھی، مگر اب تو ایک سے ڈی میں 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں اور ایسے لاکھوں کتابیں لائبریری میں رکھی ہے۔ ان میں سے اپنی ضرورت کی کتاب تلاش میں نہیں کرنی پڑتی، بلکہ بٹن دبا دو تو اس کتاب کی سیٹی خود نکل آتی ہے۔ تختی نشین ٹیچر پر لکھ دو تو کتاب کی صفحات خود بھی خود چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساری کتاب پڑھ لو۔ جو سبق یاد کرنا ہے رات کو ٹیپ ریکارڈر کھول کر سو جاؤ، جیسے ہی کوئی آدمی تمہیں پڑھا کر سنا رہا ہے۔ صبح سو کر اٹھو گے تو سبق تمہارے ذہن نشین ہو چکا ہوگا۔ ماریا چپ رہ کر زیادہ لمبے بات نہیں سن سکتی تھی، بیچ میں بول اٹھی۔ دادا ابو نے بتایا کہ 100 سال پہلے اسکول گھر سے الگ ہوتا تھا اور بس میں جانا پڑتا تھا۔ کتنے مزہ آتا ہوگا سب کے ساتھ جانے میں۔ ہاں واقعی بہت مزہ آتا ہوگا۔ اب تو ہم بور ہو رہے جاتے ہیں۔ اچھا تو کیا اسکول میں پڑھتے بھی سب مل کر تھے؟ ہاں دادا ابو تو یہی بتا رہے تھے۔ ایک استاد کے کمرے میں جسے کلاس کہتے تھے 40-50 بچے بیٹھتے تھے اور سب ساتھ پڑھتے اور پڑھانے کے بعد کمرے سے باہر نکل کر کھیلتے بھی تھے۔ پڑھنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بھی ہوتا تھا۔ جو بات کوئی بچہ بھول جاتا تھا دوسرے بچے سے پوچھ لیتے تھے۔ ہاں کیسے اچھے دن تھے۔ کیا انسانی استاد بھی ایسے ہی پڑھاتے تھے جیسے مشینی ٹیچر پڑھاتے تھے؟ نہیں، ایسا تھوڑی پڑھاتے تھے۔ وہ پڑھانے کے بعد سب بچوں سے پوچھتے تھے کہ سبق سمجھ میں آیا کہ نہیں، اور جن کی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اس کو دوبارہ سمجھاتے تھے۔ گھر پر کام کرنے کو دیتے تھے، اچھے بچوں کو شاباش بھی دیتے تھے، پیارے کرتے تھے، اور مجھے تو یقین نہیں آ رہا پیار کرتا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہمارے ٹیچر تو ہماری بات بھی نہیں سن سکتے۔ ہم کتنی ہی محنت سے اور دل لگا کر پڑھائی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اس زمانے میں ہوتی اور بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ پڑھتی، پھر ماسٹر صاحب سے سوال کرتی، میرے محنت سے اور خوش ہوتے اور مجھے شاباشی دیتے اور پیار کرتے، اور اگر سبق یاد نہیں آتا ہوتا تھا تو وہ ڈانٹتے بھی تو تھے۔ سچ ہے تو اور بھی اچھا بات ہے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ماسٹر صاحب کو ہمارے کتنا خیال ہے، ایک شفقتی مشین ٹیچر نے کہا۔ اتنے میں ان کی امی کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے مشین ٹیچر کو چالو کر دیا تھا۔ ماریا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بوجھل قدموں سے اس کی طرف چلی گئی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔